السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا روحانی اور طبی علاج یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حاضرات آبی کے متعلق۔ پانی پر حاضرات کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ساتھ میں دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آیا کرے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، اور اپنے دوستوں کو واٹس ایپ گروپس پر، فیس بک پر اس کو فارورڈ اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ پانی پر حاضرات کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کا عمل کیا ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ حاضرات آبی کے متعلق کہ اس سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، پانی پر حاضرات کے ذریعے سے ہم اپنے تمام مسائل کا جائزہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں۔ مثلا جادو ہے، جادو کس نے کرایا ہے؟ کھلایا ہے یا پلایا ہے یا دبایا ہے، یا ہوا میں تعویذات وغیرہ بنا کر لٹکائے ہیں۔ اسی طریقے سے جنات ہیں۔ اب جنات میں کون سے جنات ہیں؟ شیاطین ہیں، خبیث ہیں، دیو، چڑیل، پری، کس طرح کے جنات ہیں، علوی، نوری، ان تمام کا ہم پتہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ جادو کی جو چیزیں ہیں وہ کہاں دفن کی گئی ہیں، اور ان کو نکلوا سکتے ہیں پتہ کر کے کہ کہاں دفن کی گئی ہے، تو وہاں سے اس کو نکال کر ہم اس سحر کا، اس جادو کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جنات کا معاملہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی ہم ساری تفصیل جان سکتے ہیں کہ جنات میں کون سے خبیث شیاطین ہیں، یا کسی کے بھیجے ہوئے ہیں، یا یہ خود بخود آئے ہیں، کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ یہ ساری جانکاری ہم لے سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے دوستو کہ ہم اس حاضرات کے جو موکلین ہیں ان سے اپنے سحر، جادو، آسیب، جنات کے اثرات کو ختم بھی کرا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات تھی حاضرات آبی کے متعلق، تفصیل کے تعلق سے کہ ہم اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سب حضرات اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور قدر کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اس کا عمل کیا ہے؟ تو دوستو، اس کا عمل نہایت ہی آسان ہے اور مختصر سے وقت کا عمل ہے۔ صرف 5 راتوں کا عمل ہے۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے، ایک مٹی کا نیا پیالہ لے لیں جس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، اور اس میں پانی بھر لیں۔ اب آپ اس کو اتوار کے رات سے، پیر کی رات سے، بدھ کے، جمعرات کے، جمعے کے، ان میں سے کوئی سی بھی رات سے شروع ایام میں شروع کر سکتے ہیں۔ شروع کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے پیالے میں پانی رکھا، مصلے پر بیٹھ گئے، مصلے پہ بیٹھ کر پیالہ سامنے رکھا، اپنا گرد حصار کھینچا، اور اس کے بعد اس کے لیے حصار کے لیے دائرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور آخر کے چاروں قل 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر جہاں تک آپ ہاتھ پہنچا سکتے ہیں ہاتھ پہنچا لیں، اور اس طرح سے بھی حصار ہو جائے گا، کوئی نقصان، کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میرا مجرب ہے اور میرا ذاتی تجربہ شدہ عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ پیالہ لے کر مصلے پر بیٹھ جائیں، اپنا حصار کھینچ لیں۔ اب آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنی ہے 100 مرتبہ، درود ابراہیمی، یا جو آپ نے درود یاد کر رکھی ہو یا جس کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہو، وہ آپ درود پڑھیں گے 100 مرتبہ اول آخر۔
درمیان میں آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ میں ایک بار اس عبارت کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ خضر است خضر مست جپوں تمہارا نام، تم کرو ہمارا کام بفضل اللہ اللہ اللہ۔ ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں۔ خضر است خضر مست جپوں تمہارا نام، تم کرو ہمارا کام بفضل اللہ اللہ اللہ۔ یہ عبارت ہے، آپ نے یہ عبارت درمیان میں 500 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر 100 کے بعد آپ نے پانی پر جو سامنے پیالہ ہے اس پر دم کر دینا ہے۔ 100 مرتبہ یہ عبارت پڑھی، خضر است خضر مست جپوں تمہارا نام، تم کرو ہمارا کام بفضل اللہ اللہ۔ جب یہ 100 مرتبہ ہو جائے تو پانی پر دم کرے۔ اسی طرح ایک دن کے عمل کے دوران 5 دم آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد جب آخر میں 500 پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک دم کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس پانی کو، دم شدہ پانی کو 3 سانس میں آپ نے پی لینا ہے۔ روزانہ 5 کے 5 راتوں میں آپ نے یہ پانی پی لینا ہے۔ دوران عمل پانی پر، پیالے پر نگاہ جما کر رکھے، یکسوئی کے ساتھ جگہ ایسی تلاش کرے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی پریشان نہ کرے۔ یکسوئی اور حاضرات کے ساتھ، تصور کے ساتھ آپ عمل کریں۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عمل کے اندر ناکامیابی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب چلتے ہیں کہ اس عمل سے ہم کام کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ تو کام لینے کا طریقہ اس عمل سے یہ ہے کہ ہم ایک بچہ یا بچی جو نابالغ ہو اور اتنی بڑی ہو کہ وہ سمجھدار ہو، مثلا 8 سے 11 سال تک کی عمر تک میں ہم کوئی بچہ لے سکتے ہیں، اور صاف ستھرا اس کا لباس ہو، نہلا لیں، اسے غسل کروا لیں۔ اب اس بچے کو اپنے سامنے بٹھائیں، پیالے میں پانی بھر کر رکھیں، اور اس پر درود شریف اول آخر 11 مرتبہ پڑھ کے خضر است خضر مست یہ عظیمت ہم نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور بچے پر دم کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ 2-3 دم کریں گے تو بچے سے کہہ دے پہلے ہی کہ پیالے میں غور سے دیکھتے رہیں، جب کچھ نظر آئے تو بتانا۔ جب بچے کو کوئی نظر آئے، یعنی میدان سا نظر آئے گا پہلے، تو بچہ بتائے گا کہ ایک میدان نظر آ رہا ہے، اس میں تخت ہے، تو بچے سے کہے کہ اس میدان کا صفائی کرنے والا کہاں ہے، وہ حاضر ہو جائے۔ وہ نظر آئے گا تو اس سے کہے کہ میدان کی صفائی کرے، پانی وغیرہ چھڑکے اس پر اور میدان کو صاف کرے، تخت پر قالین یا چادر وغیرہ بچھائے۔ بچھانے کے بعد درباریوں کو بلائے، درباریوں کو بلانے کے بعد کہے کہ تمہارے جو بادشاہ ہیں ان کو حاضر کریں، ان کو بلائے۔ جب بادشاہ آ کر حاضر ہو جائے اور اپنے تخت پر بیٹھ جائے، تب آپ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، بچے سے کہے کہ ان کو سلام کرے، پھر وہ جواب دیں گے۔ جواب دینے کے بعد پھر آپ اپنا مطالبہ رکھ سکتے ہیں کہ فلاں بن فلاں یہ مریض ہے، اس پر کیا اثرات ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں، جادو ہے، آسیب ہے، تو وہ بتائیں گے۔ جو بھی مسئلہ ہوگا، اگر جادو ہوگا تو جادو بتائیں گے۔ اگر پھر ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جادو کھلایا گیا ہے، پلایا گیا ہے یا دبایا گیا ہے، کس طرح کا جادو ہے، تو وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، کہاں کیا کھلایا گیا، پلایا گیا، جیسے بھی کیا گیا ہوگا وہ سب بتائیں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر دبایا ہوا جادو ہے تو آپ پتہ کریں کہ وہ جادو جو دبایا ہوا ہے وہ کس جگہ ہے، تو وہ بھی بتائیں گے کہ کہاں دبایا ہوا ہے۔ باقی کام آپ لے سکتے ہیں، عامل کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ اس سے کام لینے کا طریقہ ہے۔ اور ان سے کیسے ہم جادو کا دفاع کرا سکتے ہیں، تو ہم ان کی بارگاہ میں یہ سوال رکھ سکتے ہیں بچے کے ذریعے سے کہ اگر آپ اس جادو کو ختم کر دے تو آپ کی نوازش ہوگی، آپ احسان مند رہیں گے۔ اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں تو وہ ہاں کر دیں گے اور اسی وقت جادو ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی خبیث شیاطین، جنات وغیرہ جو
دیو چڑیل پری جو کچھ بھی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم آپ ان سے درخواست کرا سکتے ہیں بچے کے ذریعے کہ اس پر جو آسیب ہیں، جنات وغیرہ ہیں، خبیث شیطان جو پریشان کرتے ہیں اس مریض کو، آپ ان کو دفع کر دیں، ان کو دور بھگا دیں۔ اگر نہ مانے تو ان کو ختم کر دیں، تو اس کے لیے اگر وہ راضی ہوں گے تو ہاں کر دیں گے، اور اسی وقت مریض سے وہ تمام آفات اور بلیات کو وہ دور کر دیں گے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ کلپ پسند آئی ہوگی، یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔